پچھلے لوگوں کے نشانے پر بھی. کبھی تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبودان باطلہ کی عبادت کرو. اب سارے کے سارے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ انتا آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو اگر یہ لوگ کہتے ہو، یہ ہمارے جو معبودان باطلہ بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ بت ہے، یہ مورتیاں ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی ہے، ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو نہیں بھگا سکتے. سامنے کھانے کے پکوان، مختلف طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہے، یہ اٹھا کر کھا نہیں سکتے، یہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ کیسے توڑ سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی. ابراہیم علیہ السلام یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ ارے جو مکھی کو بھگا نہیں سکتا وہ تمہارے مسائل کو کیا بھگائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھانا چاہتے. لیکن جس کے اوپر شرک اور کفر کا غلبہ چڑھا ہوا ہو، جو شیطان کا جگری دوست ولی بنا ہوا ہو، اسے توحید اور شرک میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، اچھائیوں اور برائیوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، گندی اور پاک چیزوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، حلال اور حرام میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے کہ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا. اب معاملہ یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا. نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ بڑا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے. نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکیمانہ انداز میں کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے. تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا میں تجھے رب ہوں. قرآن کے الفاظ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حرکت کرتی ہے. سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے. جب اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوگا سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا ہوگا. اللہ کا حکم ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہو جا اور مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. کافر ہکا بکا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود انہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو شرک، جو کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شیطان کا ولی بن جاتا ہے، اس کی زندگی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں سکتا، کان ہونے کے باوجود بھی وہ سن نہیں سکتا، دل و دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے قرآن نے ایسے مشرکین کے بارے میں، ایسے کافرین کے بارے میں جنہیں ظاہری طور پر تو آنکھیں ہیں، جنہیں ظاہری طور پر تو کان ہیں، جن کے ظاہری طور پر تو دل و دماغ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے پیدل ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن وہ اس سے سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لا يُبْصِرُونَ بِهَا لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جانور ہیں اور جانوروں سے زیادہ، بل ہم اضل، جانوروں سے زیادہ کہتے ہیں. کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں جانور یہ تو اللہ رب العالمین کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ دکھائی دینے والی مخلوقات، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات، یہ درخت، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان.
لیکن جس کے اوپر شرک اور کفر اور جو شیطان قبری بن جائے اسے حق و باطل میں تمیز سمجھ میں نہیں آتی. بالآخر ایک بڑی آگ لگائی گئی, اتنی بڑی آگ, مورخین اس آگ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے. اس کی اتنی زیادہ آگ اتنی زیادہ وسیع تھی, اس کے قریب جانا مشکل ہو جاتا لوگوں کا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں رکھ کر, یعنی ایک غبار میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو